شروع کرتا ہوں پاک ذات کے نام کے ساتھ جس نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک وسیع سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت بڑے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک نہایت خاص وزیر تھا جس پر بادشاہ بہت اعتماد کرتا تھا۔ اپنی سلطنت کے بارے میں جو بھی مشورہ کرنا ہوتا وہ اسی سے کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر اس سوال پر بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری تو بس یہی خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں ہی میری زندگی گزرے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا۔ مجھے تمہاری وفاداری پر پورا یقین ہے، اس لیے اس بات کو رہنے دو۔ مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ تھوڑی دیر وزیر چپ ہو گیا، پھر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ایک بڑی اور شاندار سلطنت کے مالک ہیں۔ مجھے آپ پر بڑا رشک آتا ہے اور کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں آپ کی سلطنت کے 10ویں حصے کا ہی مالک ہوتا تو کتنا خوش نصیب ہوتا۔ بادشاہ یہ سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ 10ویں حصے کی بات کرتے ہو؟ میں تمہیں آدھی سلطنت ہی دے دوں تو کیسا رہے گا؟ وزیر یہ بات سن کر گھبرا گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ تو میرے سلطان ہیں، آپ کے لیے تو میری جان بھی قربان، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ اگر تم آدھی سلطنت کے مالک بننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کاتب کو بلایا اور 2 فرمان جاری کر دیے۔ پہلا فرمان یہ تھا کہ آدھی سلطنت وزیر کے نام کر دی جائے۔ دوسرا فرمان یہ تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر سب کچھ سن کر بڑا پریشان ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، مجھ پر رحم کریں، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے۔ میں تو آپ کے کہنے پر ہی اپنی خواہش بیان کی تھی، آپ مجھے یہ سزا نہ دیں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، میری بات غور سے سنو، میں تمہیں 30 دنوں کی مہلت دیتا ہوں۔ ان 30 دنوں میں تم نے 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو دوسرا فرمان کینسل ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو دوسرے فرمان کے مطابق 30 دن کے بعد تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پہلا سوال یہ کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اب وہ وزیر بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی لگن میں لگ گیا۔ اب وہ تھا تو وزیر، اس نے دارالحکومت کے دانش مندوں، مفکروں اور ذہین لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ سب نے اپنی اپنی عقل، سمجھ اور تجربے سے ان سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی، لیکن کسی کا جواب وزیر کے دل کو نہ بھایا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ موت کی تلوار اسے اپنی گردن پر لٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کئی دنوں تک جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھانتا رہا، وادیوں میں گھومتا رہا۔ جہاں کہیں بھی اسے کسی بزرگ، کسی نیک آدمی کا پتہ چلتا، وہ اس کے پاس پہنچ جاتا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ وہ اپنی وزارت بھول چکی تھی، اس کے جوتے پھٹ گئے تھے۔ 1 مہینہ کتنی جلدی گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ مہینے کے آخری روز اس نے واپسی کی راہ لی۔ محل کے پاس پہنچتے پہنچتے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں جیسے ہی لیٹ سا گیا۔ آخر آپ صحیح جگہ پر پہنچ ہی گئے۔ اسے ایک آواز آئی، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب صرف میرے ہی پاس ہیں۔ وہ اس فقیر کے قدموں میں گڑ گڑانے لگا، مہربانی کر کے میری زندگی بچا لو، مجھے ان سوالوں کے جواب دے دو۔ فقیر نے کہا، میں تمہاری مدد کرتا ہوں،
پہلے 2 سوالوں کے جواب میں تمہیں مفت دے دیتا ہوں، لیکن تیسرے سوال کے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ فقیر بولا، پہلے سوال کا جواب سنو۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ہی زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کی باتوں میں سچائی تھی، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ تیسرے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تمہیں کتے کا بچا ہوا یہ دودھ پینا پڑے گا۔ اس نے نفرت سے دودھ کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ فقیر بولا، تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، وہ سامنے محل کا دروازہ تمہاری موت کا دروازہ ہے، یا تو پھر تمہیں یہ دودھ پینا ہی پڑے گا۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دونوں کام بڑے مشکل تھے، کتنی ہی دیر وہ سوچتا رہا۔ آخرکار جان اور مال جیت گیا، عزت نفس ہار گئی۔ اس نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے منہ سے لگا لیا۔ ایک ہی سانس میں وہ سارا دودھ پی گیا۔ وزیر بولا، مجھے تیسرے سوال کا جواب بتاؤ۔ فقیر بولا، تمہارے اس عمل میں ہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے۔ اپنی غرض، اپنے مطلب کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پی سکتا ہے۔ اور یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا کہ جوں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، موت کو فراموش کرتا جاؤں گا، اتنا ہی میں غرض کی دلدل میں پھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے ہر روز اس کی دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ تم بھی اگر زندگی کی تلخ حقیقتوں کو جان لو تو تمہاری بھی زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی کی حالت میں فقیر کی کٹیا سے باہر نکل آیا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ فقیر کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ اپنی عزت نفس کی قربانی دے کر اسے اپنے گھٹیا پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اسے اپنی ہی ذات سے نفرت ہو رہی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمیں زندگی کی بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، کہیں ہم بھی اپنی موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، کہیں ہم بھی اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے ہیں۔